مکہ کی سڑکوں پہ اعلان کیا کرتا تھا کہ میں امام محمد کو قتل کروں گا، مدینے میں جا کر قتل کروں گا۔ یہ طفیل فرماتے ہیں کہ میں تیار ہو اپنے کو تیار کرتا ہوں، اونٹنی کو تیار کرتا ہوں، گھوڑے کو تیار کرتا ہوں، ننگی تلوار ہاتھ میں لے کر مکہ سے لے کر مدینے تک کا سفر، انتقام اور جذبے سے بھرا ہوا سفر، یہ سفر پورا کر کے مکہ مدینہ پہنچا اور مدینے میں پہنچ کر اپنا لباس تبدیل کیا، اپنا چہرہ بدلا اور مسجد نبی کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ مسجد نبی کے سامنے کھڑا تھا اور اس انداز میں اس انتظار میں تھا کہ جیسی محمد پر موقع ملے حملہ کروں۔ حضرت طفیل فرماتے ہیں، اما آمنہ کیا فرماتی ہیں، جب سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے نہ میرے جگر پر میرا قابو ہے، نہ میرے دل پر میرا قابو ہے، نہ میرے دماغ پر میرا قابو ہے، نہ میری زبان پر میرا قابو ہے۔ ایک ہی نام گونج رہا ہے، ہر سمت ایک ہی نام کا چرچا ہے، پہاڑوں میں، دریاؤں میں، سمندروں میں، آسمانوں میں ایک ہی نام گونج رہا ہے۔ وہ نام کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحكيم: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله. وقال تعالى في مقام آخر: وما محمد إلا رسول. وقال تعالى في مقام آخر: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان گرامی قدر و محبان اسلام، آج کی اس اہم نشست میں ہم سب جمع ہوئے ہیں۔ دعا کیجئے اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، آمین آمین۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے، اللہ ہم سب کے کہنے، سننے اور جمع ہونے کو، بیٹھنے کو، آنے کو، جانے کو، وقت لگانے کو اللہ قبول فرمائے۔ آج کی اس اہم نشست میں جس پاکیزہ ہستی کے عنوان پر گفتگو کرنے والا ہوں، وہ باتیں آگے آئیں گی کہ اس کا مقام اور ان کی شان کیا ہے، جس کے چشمہ حیات سے گلشن انسانیت نے زندگی پائی۔ میری مراد آقا نامدار، ہم غریبوں کے غم گسار، سید الابرار و اخیار، شہنشاہ دی وقار، عمیق بے کیسا، سیاح لامکہ، باعث کن فاکہ، سرور کونو مکہ، سید المرسلین، جان عالمی، نازنینوں کا نازنین، سید الکونین، نبی الثقلین، صاحب خلق عظیم، صاحب مقام محمود، امین خدا، محبت جبرائیل، حبیب خدا، شفیع المذنبین، انیس الغریبین، رسول رب العالمین، اشرف الانبیاء، گوہر کائنات، سالار بیت الحرام، صاحب الاولاد، صاحب معراج، فاتح مکہ، پاسبان حرم، فخر الرسل، مولا کل، ہادی سبل کا ہادی کوثر، نبی اکرم، شفیع اعظم، فخر نبی آدم، ہم سب کے آقا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، کالی کملی والے، نبی برحق، ہادی اعظم، فخر نبی آدم، شہنشاہ بطحہ، تاجدار مدینہ، آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ کا پاکیزہ نام محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسم گرامی پر چند منٹ گفتگو کروں گا۔ یوں تو سلسلہ بہ سلسلہ آپ کے سامنے
اس میں محمد پر گفتگو کر رہا ہوں۔ میرے پیارے نبی کا نام اتنا پیارا ہے، اتنا پیارا ہے کہ کوئی اس نام سے محبت کر لے، کوئی اس ذات سے محبت کر لے، خدا کی قسم جو میرے نبی سے محبت کرے گا، جو میرے نبی کی دین پر چلے گا، اللہ اس کو دین بھی دے گا اور دنیا بھی اس کے قدموں میں ڈال دے۔ بولیے میرے نبی کا کیا نام ہے؟ محمد۔ کیا؟ محمد۔ کیا؟ محمد۔ میرے نبی کا نام محمد۔ اللہ تبارک و تعالی نے اتنا عجیب و غریب نام چنا، اتنا پیارا نام چنا کہ اس نام میں 4 حرف، کتنے حرف ہیں؟ 4 حرف، میم ہا اور میم دال، 4 حرف اس نام کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کا انعام انتخاب فرمایا ہے۔ اور ایک عجیب بات ہے کہ پورے قرآن میں محمد کا تذکرہ کتنی جگہ پر، نام محمد کتنی جگہ پر؟ 4 جگہ پر۔ لیکن آج ہم کو نبی سے محبت نہیں ہے نا، تو سب کچھ یاد ہے، جو کچھ یاد رکھنے کی نہیں ہے وہ بھی یاد ہے، جو باتیں دل میں نہیں رکھنی چاہیے وہ بھی ہے، جو باتیں دماغ میں نہیں رکھنی چاہیے وہ بات بھی ہمارے ذہن میں رقم ہے۔ لیکن محمد کا نام کتنی جگہ پر قرآن میں نہیں معلوم، اگر معلوم بھی ہے تو یہ نہیں معلوم کہ کس مقام پر ہے، کس آیت میں ہے، کس صورت میں ہے۔ آج میں اپنی بات کی آغاز، اپنی بات کی شروعات اسی جگہ سے کرتا ہوں کہ قرآن پاک میں محمد کا نام بولیے کتنی جگہ؟ 4 جگہ۔ کتنی جگہ؟ 4 جگہ۔ اللہ نے چوتھے پارے میں فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، دوسرے مقام پر 22ویں پارے میں اللہ نے فرمایا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ، اور 26ویں پارے میں اللہ نے پوری ایک سورت نازل فرمائی، اس سورت کا نام اللہ نے رکھا محمد، وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِمَا نُزِّلَ عَلَى محمد، اور 26ویں پارے میں 2 مرتبہ سورہ فتح کے اندر اللہ نے فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ۔ 4 مقامات پر اللہ تبارک و تعالی کا پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام محمد آیا ہے، اور احمد ایک مقام پر سورہ صف کے اندر اللہ نے فرمایا من بعد اسمہ احمد۔ میرے نبی کا نام اتنا پیارا، اتنا پیارا جس کو زبان سے کوئی بیان نہیں کر سکتا، اتنا پیارا میرے نبی کا نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو آپ کے نام کا انتخاب آسمان پر کیا اور جبریل امین کو دیا کہ جا بی بی آمنہ سے کہہ دینا کہ اس بچے کا نام نہ رکھے، اور ہاں دادا عبد المطلب سے بھی کہہ دینا کہ اس بچے کا نام نہ رکھے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ بچہ اللہ کا پیارا ہے، یہ بچہ اللہ کا محبوب ہے، یہ بچہ اللہ کو پسندیدہ ہے، یہ بچہ اللہ کا حبیب ہے، یہ بچہ اللہ کا دوست ہے، اس لیے اس بچے کا نام بھی اللہ ہی چننے والے ہیں۔ اما آمنہ کیا فرماتی ہیں جب سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے نہ میرے جگر پر میرا قابو ہے، نہ میرے دل پر میرا قابو ہے، نہ میرے دماغ پر میرا قابو ہے، نہ میری زبان پر میرا قابو ہے، ایک ہی نام گونج رہا ہے، ہر سمت ایک ہی نام کا چرچا ہے، پہاڑوں میں، دریاؤں میں، سمندروں میں، آسمانوں میں ایک ہی نام گونج رہا ہے، وہ نام کیا ہے؟ محمد۔ بولی کیا نام ہے؟ محمد۔ ہر طرف جس نام کا چرچا، ہر طرف جس نام کا گونج، ہر طرف جس کے چرچے ہیں، ہر طرف جس نام کی دھوم ہے وہ محمد۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ ہم سب کو نبی کا دیوانہ بنا دے، اللہ ہم سب کو نبی پاک کا سچا عاشق بنا دے۔ بھیا آمین۔ اللہ ہم سب کو سچا عاشق رسول بنا دے، اللہ پاک ہم سب کو نبی سے سچی محبت عطا فرما دے، آپ کی سنتوں سے محبت عطا فرما دے، آپ کے طور طریق سے محبت عطا فرما دے، آپ کے نام سے محبت عطا فرما دے۔ میرے عزیز مسلمان بھائی، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیارا نام قرآن پاک میں 4 مقام پر آیا، اور اس نام میں کتنے حرف ہیں؟ 4 حرف، میم ہا میم دال۔ اس نام میں 4 حرف ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ایک حرف کو ہٹاتے جاؤ گے میں نبی کا مقام بڑھاتا جاؤں گا،
نبی کی شان بڑھاتا جاؤں گا، نبی کا واسطہ بڑھاتا جاؤں گا، رتبہ بڑھاتا جاؤں گا، مرتبہ بڑھاتا جاؤں گا۔ میرے مسلمان بھائیوں، محمد کے کیا معنی ہے؟ جس کی تعریف کی جائے۔ کیا معنی؟ جس کی تعریف کی جائے۔ میرے اور نبی محمد جس کی تعریف کی جائے، سب نے کی تعریف، رب نے کی تعریف، زمین نے کی تعریف، آسمان نے کی تعریف، ستاروں نے کی تعریف، چاند نے کی تعریف، سورج نے کی تعریف، فلک نے کی تعریف، شجر و حجر نے، بحر و بر نے، دریا نے، فضا میں اڑنے والے پرندے نے، جنگل میں چرنے والے چرندے نے، اور جنگل میں رہنے والے درندے نے، اور بلوں میں رہنے والے چیونٹیوں نے، سمندروں میں رہنے والے مچھلیوں نے میرے نبی کی تعریف کی۔ اور سینہ ٹھوک کر کہنا پڑے گا، میرے نبی کا مقام وہ مقام، میرے نبی کا رتبہ وہ رتبہ، میرے نبی کی تعریف وہ تعریف کہ زندوں نے کی اور قبر سے اٹھ کر مردوں نے، جس کی تعریف زندوں نے کی اور قبر سے اٹھ کر مردوں نے کی۔ محمد جس کی تعریف کی جائے، محمد جس کی تعریف کی جائے اور ایک حرف ہٹا دیا جائے، 4 حرف ہیں، ایک حرف ہٹا دیا جائے، کیا بچا؟ حمد۔ کیا بچا؟ حمد۔ حمد کے معنی تعریف۔ اور یہ نام میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایسا فٹایا، ایسا فٹایا، ایسا فٹایا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی تعریف نہیں کر سکتا، میرے آقا سے بڑھ کر کوئی تعریف نہیں کر سکتا۔ میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، روز محشر جب قیامت برپا ہوگی، روز محشر جب قیامت قائم ہو جائے گی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص نفسی نفسی پکار رہا ہوگا، ہر شخص نفسی نفسی کہہ رہا ہوگا، حتیٰ کہ انبیاء کرام بھی ڈرے ہوں گے، سہمے ہوئے ہوں گے، خوف زدہ ہوں گے۔ ہر شخص کوئی پسینے گھٹنوں کے تک پسینے میں غرق ہوگا، کوئی ٹخنوں تک پسینے میں غرق ہوگا، کوئی کمر تک پسینے میں غرق ہوگا، اور کوئی کسی کے منہ میں لگام پسینے کی طرح لگا ہوگا۔ ہر شخص پریشان ہوگا۔ اس پریشانی کے عالم میں ہر گروہ، ہر جماعت، ہر امت کے نبی کے پاس جائیں گے، اپنے اپنے انبیاء کے پاس جائیں گے، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ میری سفارش کرو، حضرت نوح کے پاس جائیں گے کہ میری سفارش کرو، حضرت اسماعیل کے پاس جائیں گے میری سفارش کرو، ابراہیم کے پاس جائیں گے میری سفارش کرو، اسحاق کے پاس جائیں گے میری سفارش کرو، موسیٰ کے پاس جائیں گے میری سفارش کرو، سلیمان کے پاس جائیں گے میری سفارش کرو، اسماعیل کے پاس جائیں گے میری سفارش کرو، یعقوب کے پاس جائیں گے میری سفارش کرو، عیسیٰ کے پاس جائیں گے میری سفارش کرو۔ ہر تمام انبیاء کرام، تمام انبیاء کرام منع فرما دیں گے، تمام انبیاء کرام عذر پیش کر دیں گے۔ سب سے اخیر میں ہم سب آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جائیں گے، آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں جائیں گے اور کہیں گے کہ آقا ہمارے لیے سفارش کیجئے۔ اللہ کے نبی فرماتے کہ میں اس وقت کہوں گا انا لہا انا لہا، کہ آج کوئی سفارش نہیں کرے گا میرے سوا، میرے علاوہ کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میں اللہ کے عرش کے پاس جاؤں گا، عرش کے سائے کے پاس جاؤں گا اور جا کر وہ سجدہ کروں گا، اور 7 رات 7 دن تک 7 ایام و لیالیہا، 7 دن 7 رات تک میں اللہ کے عرش کے پاس جا کر سجدے میں گزاروں گا، اور اس 7 دن اور 7 رات میں اللہ کی ایسی تعریف کروں گا، ایسی تعریف کروں گا کہ نہ کبھی کسی نے کی ہے اور نہ کوئی کر سکتا، نہ کسی نے کی ہے اور نہ کر سکتا ہے۔ 7 دن اور 7 رات کے بعد اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے، میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی 7 دن کے بعد فرمائیں گے ارفع راسک شلتوتا وشبات الشبابا، کہ اے میرے محبوب اپنا مبارک سر اٹھائیے، اے میرے پیارے محبوب اپنا مبارک سر اٹھائیے۔ آج جس کی طرف اشارہ فرما دیں گے، آپ جس کی طرف انگلی کر دیں گے اس کی شفاعت کر دی جائے، آپ کی شفاعت قبول کر لی جائے گی، اس کو بخش دیا جائے گا، اس کو نجات دے دی جائے گی، اس کی مغفرت کر دی جائے گی، جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا، جنت کا پروانہ دے دیا جائے گا۔ تو میرے نبی کا جیسا نام
ویسی شان، ویسا مقام، ویسا رتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو نام چنا، اتنا پیارا نام، اتنا پیارا نام. ذرا سوچو تو صحیح کہ جب میرے پیارے نبی کا نام اتنا پیارا ہے تو آپ کا چہرہ کتنا پیارا ہوگا، آپ کا چہرہ کتنا پیارا ہوگا. میرے مسلمان بھائیوں، آج ہم سب نبی کے چہرے سے نفرت کرتے ہیں، نبی کے چہرے سے عداوت کرتے ہیں، نبی کے چہرے سے دشمنی کرتے ہیں، نبی کے چہرے سے چہرہ کو مٹانا چاہتے ہیں، نبی کے چہرے کو کچلنا چاہتے ہیں، نبی کے چہرے کو کاٹنا چاہتے ہیں، نبی کے سینے پر خنجر چلانا چاہتے ہیں، وہ کام کرنا چاہتے ہیں جس سے نبی کو تکلیف ہو، نبی کو دشواری ہو، نبی کو پریشانی ہو. نبی تو امت کے درد میں ساری زندگی رویا کرتے تھے، رو رو کے ساری زندگی گزار دی ہے. صبح سویرے ہوتے ہی آپ بلیڈ لے کر، مشین لے کر شروع ہو جاتے ہیں چہرے پر. ادھر آپ کے چہرے پر بلیڈ چل رہا ہوتا ہے، ادھر آپ کے چہرے پر مشین چل رہا ہوتا ہے، جسے آپ چہرہ بنانا کہتے ہیں. میں اسے چہرہ بگاڑنا کہتا ہوں. کیا کہتا ہوں؟ چہرہ بگاڑنا. جو نبی کے طریقے سے ہٹ کر ہو وہ چہرہ بن نہیں سکتا، وہ چہرہ بگڑے گا. اس چہرے کے اندر خیر نہیں ہو سکتی، اس چہرے کے اندر بھلائی نہیں ہو سکتی، اس کام کے اندر بھلائی نہیں ہو سکتی. میرے عزیز مسلمان بھائیوں، اس لیے آپ تمام حضرات سے اپیل ہے کہ جب میرے پیارے نبی کا نام اتنا اچھا ہے، اتنا پیارا ہے، تو میرے نبی کا چہرہ کتنا پیارا ہوگا. ہم سبوں کو اللہ نبی والا چہرہ عطا فرما دے. ریش کی سنت سے اللہ ہم سبوں کو مالا مال فرما دے. اور آج کے دور میں داڑھی رکھنا، لحیہ رکھنا آج کے دور میں واجب. آج داڑھی تراشنے والے، داڑھی پر استورت چلانے والے، داڑھی پر مشین پھیرنے والے، داڑھی پر داڑھی کٹوانے والے کان کھول کر سن لیں کہ وہ نبی کے سینے پر خنجر چلا رہا ہے. واجب کے ترک کرنے کا گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیارا نام کیا ہے؟ محمد. ایک حرف ہٹایا، کیا بچا؟ حمد. اب اس حمد کو بھی ہا کو شروع سے ہٹا دیا جائے، اس ہا کو شروع سے ہٹا دیا جائے، ختم کر دیا جائے. یہی تو میرے آقا مولا اللہ تبارک و تعالی کہنا چاہتا ہے، بتلانا چاہتا ہے، ساری کائنات کو یہ کہنا چاہتا ہے. اللہ نے کہا کہ جیسے جیسے میرے نبی کے نام سے ایک ایک حرف ہٹاتے جاؤ گے، گھٹاتے جاؤ گے، نقصان کرتے جاؤ گے، گراتے جاؤ گے، ختم کرتے جاؤ گے، میں اپنے محبوب کا مقام بڑھاتا جاؤں گا، میں اپنے محبوب کی شان بڑھاتا جاؤں گا، میں اپنے محبوب کا رتبہ بڑھاتا جاؤں گا. عزیزان گرامی قدر، ایک نام اور ہٹا دیا جائے، ایک حرف اور ہٹا دیا جائے. ہا شروع میں ہے، اس کو ہٹا دیا جائے، کیا بچا؟ مد. مد. مد کے معنی کھینچنا، دراز کرنا، لمبا کرنا، طول کرنا، وسیع کرنا، عریض کرنا، پھیلانا. مد کے معنی ہے. کسی سے پوچھ لیں گے، اہل لغت سے پوچھ لیں، اور اہل لغت کے اندر دیکھ لیں، مد کے معنی لمبا کرنا. اور یہ نام میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایسا فٹ آیا کہ میں اسے بیان نہیں کر سکتا. جن لوگوں نے میرے آقا کے چہرے کو دیکھا، جن لوگوں نے آپ کے رخسار کو دیکھا، جن لوگوں نے آپ کا دیدار کیا، وہ لوگ کھینچے آئے اور ایمان قبول کیا. آپ کو بتلاؤں، حضرت طفیل مکہ میں رہتے تھے، مکہ کی گلیوں میں گھومتے تھے، مکہ کی سڑکوں پر اعلان کرتے تھے، مکہ کی گلی کوچوں میں شور مچاتے تھے. کیا کہ لوگوں، اہل مکہ سن لو، اے کفار مکہ سن لو،
بدر کے میدان میں محمد جو میرے رشتہ داروں کو مارا ہے، محمد جو میرے رشتہ داروں کو قتل کیا ہے، محمد جو میرے رشتہ داروں کو روندا ہے، محمد جو میرے رشتہ داروں کو تہدید کیا ہے، محمد جو میرے رشتہ داروں کا قتل کیا ہے، ان قریب تمہیں خبر آئے گی، ان قریب تمہارے پاس خبر آئے گی کہ مدینے میں محمد کا قتل ہوا، مدینے میں محمد کو مارا گیا اور مارنے والا طفیل ہو۔ مکہ کی گلیوں میں اعلان کیا کرتا تھا، مکہ کی سڑکوں پہ اعلان کیا کرتا تھا کہ میں امام محمد کو قتل کروں گا، مدینے میں جا کر قتل کروں گا۔ یہ طفیل فرماتے ہیں کہ میں تیار ہو اپنے کو تیار کرتا ہوں، اونٹنی کو تیار کرتا ہوں، گھوڑے کو تیار کرتا ہوں، ننگی تلوار ہاتھ میں لے کر مکہ سے لے کر مدینے تک کا سفر، انتقام اور جذبے سے بھرا ہوا سفر، یہ سفر پورا کر کے مکہ مدینہ پہنچا اور مدینے میں پہنچ کر اپنا لباس تبدیل کیا، اپنا چہرہ بدلا اور مسجد نبی کے سامنے کھڑا ہو گیا، مسجد نبی کے سامنے کھڑا تھا اور اس انداز میں، اس انتظار میں تھا کہ جیسی محمد پر موقع ملے حملہ کروں۔ حضرت طفیل فرماتے ہیں کہ یہاں سے محمد گزرے، یہ وہ محمد تھے جس کو میں مارنے آیا تھا، جس کو میں قتل کرنے آیا تھا۔ جیسے میری آنکھیں محمد رسول اللہ کے چہرہ مبارک پر پڑتی ہے، دل نے آواز دی کہ یہ چہرہ کسی غیر کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ چہرہ صرف اور صرف نبی کا چہرہ ہو سکتا ہے، نبی کا چہرہ ہو سکتا ہے۔ دل نے آواز دی، دل نے ندا دی، دماغ نے ندا دی، سوچ نے ندا دی، فکر نے ندا دی، خیال نے آواز دی کہ طفیل اس چہرے کو اپنا لے۔ لوگوں نے معلوم کیا، پوچھا کہ طفیل تم تو محمد کو مارنے آئے تھے، قتل کرنے آئے تھے، ختم کرنے آئے تھے، صفائے ہستی سے مٹانے آئے تھے، ان کا خاتمہ کرنے آئے تھے، آخر تم نے کیوں اسلام قبول کیا؟ حضرت طفیل فرماتے ہیں کہ میں مارنا چاہتا تھا، لیکن ان کے چہرے کو دیکھ کر ان کے چہرے سے ایک نور نکل رہا تھا جو آسمان کی طرف جا رہا تھا۔ دل نے آواز دی کہ طفیل اس چہرے کو اپنا لے، خدا کی قسم تیری روح بھی آسمان کی طرف چلی جائے۔ تو میرے نبی کا نام مد کھینچے آنا۔ طفیل مکہ سے کھینچ کر مدینہ آئے، اسلام قبول کیا۔ بلال حبشی امیہ بن خلف کا غلام تھا، حبشہ کا رہنے والا تھا، لیکن کھینچ کر آئے، میرے آقا کی دامن سے وابستہ ہوئے۔ سہیب رومی روم کے رہنے والے تھے، کھینچ کر آئے، میرے آقا کے چوکٹ سے وابستہ ہوئے۔ اور سلمان فارسی فارس کے رہنے والے فارس سے کھینچ کر آئے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر مشرف با اسلام۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیارا نام اتنا پیارا ہے، آپ کا چہرہ اتنا پیارا ہے، آپ کا طریقہ کتنا پیارا ہوگا، آپ کی ہر ادا کتنی پیاری ہوگی، آپ کا اقوال، آپ کا اعمال، آپ کا افعال کتنا پیارا ہوگا۔ آج مسلمان پریشان ہے، بہت پریشان ہے، قرض میں ہے، قرض میں مبتلا ہے، برکت نہیں ہے، نہ زندگی میں برکت، نہ عمر میں برکت، نہ صحت میں برکت، نہ مال و دولت میں برکت، نہ کمائی میں برکت، ہر طرف انسان پریشان ہی پریشان ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت سے دور ہے، آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طور طریقے سے دور ہے، آپ کی تعلیمات سے دور ہے، آپ کے اقوال افعال اعمال سے دور ہے، اس لیے مسلمان پریشان ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام اتنا پیارا، آپ کی ادا کتنی پیاری ہوگی، اس کا اندازہ اس حدیث سے لگا سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ کے پاس ایک صحابی رسول آتے ہیں اور آ کر قرض میں دبے ہونے کی شکایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں بہت مقروض ہوں، میں بہت زیادہ قرض خواہ ہوں، میرے اوپر قرض کا بہت زیادہ بوجھ لگا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی مجھے یہ امید ہونے لگا ہے، یقین ہو گیا ہے کہ اگر میں مر جاؤں، کماتے کماتے مر جاؤں اور اللہ مجھے پھر دوبارہ زندہ کر دے، پھر مجھے اللہ بھیج دے، پھر کماؤں، پھر میری موت ہو جائے، پھر بھی میرا یہ قرض ادا نہیں ہو سکتا، چونکہ میں اپنے آمدنی کی طرف دیکھتا ہوں اتنی سی ہے اور قرض اتنا سا ہے، یہ کبھی ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی نے معلوم کیا، اللہ کے نبی نے پوچھا کہ قرض کتنا ہے، لوگوں نے صحابی رسول نے بتلایا، کچھ بتلایا ہوگا، کچھ بتلایا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قرض تو بہت زیادہ ہے، قرض بہت زیادہ ہے، لیکن جاؤ ایک کام کر کہ ہاں اللہ کے نبی
میں بہت پریشان ہوں کہ جا ایک کام کر، کھانے سے پہلے دونوں ہاتھ گٹوں تک دھو لینا، خود بھی دھو لینا، اپنی اہلیہ کو بھی دھلا دینا، گھر والوں کو بھی تعلیم دینا۔ یہ صحابی پریشان ہوئے، کہاں قرض کی بات ہو رہی ہے اور کہاں کھانے سے پہلے دونوں ہاتھ کے دھونے کی بات ہو رہی ہے۔ میرے عزیز مسلمانوں، ہمارے جیسے ایمان نہیں تھا، وہ صحابہ تھے، وہ صحابی رسول تھے۔ اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ تم جس کی بھی اقتدا کر لو گے، جس کے بھی راستے کو اختیار کر لو گے، تم راہ راست پر چلے جاؤ گے، صراط مستقیم پر چلے جاؤ گے۔ وہ صحابہ تھے، ان کا ایمان مضبوط تھا، اور بڑے بڑے طوفان بھی ان کے ایمان کو تزلزل میں نہیں ڈال سکا، زلزلوا زلزالا شدیدا کا مصداق نہیں بنا سکا۔ اور بڑے صحابہ تھے، بڑے ایمان والے تھے، ایمان بہت مضبوط تھا، ایمان بہت ٹھوس تھا، ایمان بڑا پختہ تھا۔ وہ وہاں سے نکل کر آئے، خود بھی عمل کیا، اہلیہ کو عمل کرایا، بال بچوں کو عمل کرایا۔ یہ صحابی رسول جو یہ کہہ رہے تھے کہ ساری زندگی کماؤں گا، میرا یہ قرضہ ادا نہیں ہو سکتا، میرا یہ قرضہ ختم نہیں ہو سکتا۔ میرے عزیز مسلمانوں، میری امت کے نوجوانوں، اسلام کے دیوانوں، ذرا غور سے سنو۔ وہ صحابی رسول 40 سال نہیں گزرے، 40 مہینے نہیں گزرے، 40 دن کے بعد اللہ کے نبی کی دربار میں آتے ہیں، اللہ کے نبی کی چوکھٹ پر آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میرا تمام قرضہ ادا ہو گیا، میرا تمام قرضہ ادا ہو گیا۔ اللہ نے اپنے خزانہ غیب سے اتنی برکت دی کہ تمام قرضہ ادا کر دیا گیا۔ میرے مسلمان بھائیوں، میرے نبی کا نام اتنا پیارا، آپ کا چہرہ اتنا پیارا، آپ کی ہر ادا بہت پیارا۔ اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میم دال میں دال کی بات رہ گئی ہے، انشاءاللہ آئندہ نشست میں اس کو بیان کروں گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔